کسی بھی تاریخی دور، ریاست یا تہذیب کو سمجھنے کے لیے ظاہری بات ہے ہر ہسٹورین کو کسی نہ کسی قسم کا تھیوریٹیکل فریم ورک بنانا ہوتا ہے۔ ایک نظریاتی فریم ورک کے بغیر ہم اس بات کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھا سکتے ہیں کہ اس تہذیب کے اندر وہ کیا ڈائنامکس ہیں جس کی بنیاد پر، وہ کیا تضادات ہیں یا تضاد ہے بنیادی، جس کی وجہ سے اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ سمجھائی جا سکتی ہے، انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے، ایکسپلین کی جا سکتی ہے۔ اب کوئی بھی سوسائٹی ہو، وہ ایک کمپلیکس ہے بہت سارے سوشل ریلیشن شپس کا، تو لہٰذا اس کے اندر اگر ایک سینٹرل ڈائنامک کی ہم عکاسی کرتے ہیں، اس کی شناخت کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تمام اس سماج کے اندر تضادات اسی سینٹرل ڈائنامک سے ہی سمجھے جا سکتے ہیں یا سمجھائے جا سکتے ہیں۔ آف کورس ناٹ، بہت ساری چیزیں جو اس ڈائنامک کے خلاف جا رہی ہوں گی، اس سے لا تعلق بھی ہوں گی اینڈ سو آن۔ مگر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی سوسائٹی، تہذیب، ریاست کے سینٹرل ڈائنامک کو سمجھ لیں گے تو پھر ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ اوور آل تاریخ کے اندر اس کی جو ارتقا ہوئی اس سینٹرل ڈائنامک کی وجہ سے، اس بنیادی تضاد کی وجہ سے، وہ کیوں ہوئی اور کس طرح ہوئی اور کیسے ہوئی۔ اب اسلامک سویلائزیشن کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے کے مڈل ایسٹ کے کیا ڈائنامکس تھے۔ اس پیریڈ کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر دو بڑی سپر پاورز موجود تھیں۔ ایک تھا کرسچن بیزنٹین ایمپائر، جس کو بہرحال اس پیریڈ کے اندر بیزنٹین ایمپائر کوئی نہیں کہتا تھا، بلکہ اس کا نام رومن ایمپائر ہی تھا، کیونکہ بیسکلی وہ رومن ایمپائر کا ہی تسلسل تھا۔ اور دوسری طرف ساسانید ایمپائر تھا، ساسانی ایمپائر تھا، جو کہ آبویسلی ایران پر بنیاد رکھتا تھا۔ روم اور ساسانیوں کی تقریباً 600 سال جنگ چلتی رہی۔ یہ دونوں اپنے زمانے کے سپر پاورز تھے، اور عربز کو وہ ایز پراکسی اسٹیٹس، پراکسی پیپل استعمال کیا کرتے تھے اپنی اس جنگ کے اندر۔ یعنی کہ بیزنٹینز نے یا روم نے بھی اپنا ایک پپٹ اسٹیٹ عربز میں بنایا ہوا تھا، اور ساسانیوں نے بھی عربز کے اندر اپنا ایک پپٹ اسٹیٹ بنایا ہوا تھا، اور عربز کو وہ اپنی بڑی جنگوں کے اندر استعمال ضرور کیا کرتے تھے۔ مگر عربز اس بڑی جنگ کے اندر ایسی ہی حیثیت رکھتے تھے جیسے یورپین وارز کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی کوئی حیثیت ہو، یعنی کہ وہ انتہائی پسماندہ لوگ تھے۔ انفیکٹ عرب کنٹریز کے اندر ایگریکلچر بہت کم کیا جاتا تھا، اور جو کیا جاتا تھا وہ اویسس فیڈ ایگریکلچر تھا، ریور ایگریکلچر تو بہت ہی کم ہمیں نظر آتا تھا۔ اور یہ جو علاقے تھے، خاص طور پہ عراق کا علاقہ، یہ تو بہت زرخیز امیر علاقہ تھا، اور روم کا علاقہ جو سیریا کو بھی کنٹرول کرتے تھے اور ایجپٹ کو بھی کنٹرول کرتے تھے، یہ بہت زرخیز علاقے تھے۔ تو آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ جو رومن ایمپائر تھا اور جو ساسانید ایمپائر تھا، وہ اس زمانے کی فرسٹ ورلڈ کنٹریز تھیں، اور جو عرب کنٹریز تھیں یا عرب ٹرائبل ایریاز تھے، کنٹری تو وہ تھی ہی نہیں فرینکلی اسپیکنگ، چھوٹی چھوٹی انہوں نے 2 ریاستیں ضرور بنائی ہوئی تھیں جو پپٹ اسٹیٹس تھے، وہ اس زمانے کے ایک طرح سے تھرڈ ورلڈ کی نمائندگی کرتے تھے۔ اب جب سپر پاورز کی لڑائی تیز ہوتی چلی گئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان دونوں کی آپس کی لڑائی کے نتیجے میں دونوں ہی کمزور ہو گئے، اور وہ وقت تھا 602 سے لے کے 628 کی ان کی 26 سال کی جنگ۔ انفیکٹ 600 سالوں کی تاریخ میں یہ ان کی سب سے طویل، لمبی اور خوفناک جنگ تھی۔ اس جنگ کی ایک خاصیت تھی کہ نہ صرف یہ ساسانید اور روم کے درمیان تھی، بلکہ انفیکٹ یہ پورے علاقے کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایجپٹ کے اندر بھی ہو رہی تھی، یہ سیریا کے اندر، لیبنان کے اندر بھی ہو رہی تھی، اور آبویسلی یہ عراق کے اندر بھی، کوکسس کے اندر، اینیٹولیا کے اندر، آرمینیا کے اندر، ایجین سی کے اندر، اور والز آف استنبول یعنی کنسٹینٹینوپل تک یہ جنگ جاری تھی۔ 622 تک تو ساسانیوں کو بہت کامیابیاں حاصل ہوئی۔ انہوں نے سیریا بھی کانکر کر لیا، انہوں نے ایجپٹ بھی کانکر کر لیا، وہ کنسٹینٹینوپل کی دیواروں تک پہنچ گئے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو فائنلی 600 سال کے بعد کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ مگر اگر آپ استنبول کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اس کو ٹیک اوور کرنا بہت ہی مشکل ہے، انفیکٹ آلموسٹ امپاسبل ہے۔ تو یہی ہوا کہ پرشینز اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور 622 کے بعد ان کو شکست کھانی پڑی، اور 626 میں انفیکٹ روم کی سلطنت نے
عراق میں حملہ کر دیا, انویڈ کر دیا, اور اب پرشینز کے اندر یعنی سسانیوں کے اندر سول وار ہوئی اور انہوں نے اپنے کنگ کو ڈسپوز کر کے اسیسینیٹ کر دیا, مار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 628 میں جا کے دونوں سائڈز ٹوٹلی ایگزاسٹ ہو چکی تھی, مین پاور ان کی ختم ہو چکی تھی, فائنینشیل ریسورسز ان کی ختم ہو چکی تھی, ان کے اندر اب یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مزید اور جنگ کریں. اور اس کے ہی چند سال بعد آپ دیکھیں 628 کے ہی چند سال بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عربز جو ہیں they burst onto the scene, ایک نئے مذہب کے ساتھ, ایک نئی یونٹی کے ساتھ. انہوں نے ساسانید امپائر کو ٹوٹلی ڈیمولش کر دیا اور اس پورے ایریا کو ٹیک اوور کر دیا, اور رومن امپائر کے 2 اہم ترین صوبے ان کے کنٹرول میں آ گئے, جس میں obviously سیریا بھی شامل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایجپٹ بھی شامل تھا. تو اس طرح ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اپنے زمانے کی ایک سپر پاور کو مکمل طور پہ عربز نے شکست دے دی, اور دوسری سپر پاور کو مکمل شکست تو نہیں دی, مگر بہرحال اپنے علاقے کے اندر اور ان کے سب سے امپورٹنٹ پروونسز کو ٹیک اوور کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. اب یہ جو نئی صورتحال بنی, یعنی کہ عربز جو کہ اس وقت تک ایک تھرڈ ورلڈ قسم کے لوگ تھے, بہت ہی غریب قسم کے لوگ تھے, بہت ہی پسماندہ قسم کے لوگ تھے, ان کی اکانومی بھی بہت ان ڈیولپڈ تھی. وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا فلڈ پلین, ریور ایریگیشن جس طرح کی ہمیں ایجپٹ میں نظر آتی ہے, جس طرح کے اندر ہمیں عراق کے اندر نظر آتی, ایسی کوئی بڑی ایریگیشن عربز کے اندر موجود ہی نہیں تھی. اس پیمانے کی ایریگیشن عربز کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی. نہ ہی عربز کے اندر وہ لٹریسی تھی جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں عراق کے اندر تھی. عراق کے اندر تو سویلائزیشن بہت ہی پرانی تھی, یہ وہی بیبلونین سویلائزیشن کی کنٹینیوٹی میں چلتے آ رہے تھے. ایجپٹ کے اندر سویلائزیشن بہت پرانی تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اکنامکلی ایڈوانس نہ صرف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کلچرلی اور ایجوکیشنلی بہت ایڈوانسڈ ریجنز تھے. اور عربز ان کے مقابلے کے اندر ایسے تھے کہ جیسے یہ تو بدو لوگ ہیں, یہ تو جانتے ہی کچھ نہیں, تو سویلائزیشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. مگر اب یہی بدو لوگ جو کہ کسی زمانے کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹری اس پیریڈ کی سمجھی جاتی تھی, اب یہ حکمران بن گئے اس سویلائزیشن کی جو ان سے کہیں زیادہ ایڈوانس تھی. پرانے زمانے کے اندر ایسا ممکن تھا اور کئی دفعہ ایسے ہوا, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مونگولز کلچرلی زیادہ ایڈوانس نہیں تھے, اکنامکلی زیادہ ایڈوانس نہیں تھے, مگر چائنا پہ انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا. تو ایسے ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ ایک کلچرلی اکنامکلی ایسے لوگ جو کہ پسماندہ ہیں مگر ملٹریلی کامیاب نظر آتے ہیں, اور دوسری طرف ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ ثقافتی اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے, معاشی اعتبار سے بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ہیں, مگر ملٹریلی اسپیکنگ کسی نہ کسی وجہ سے, جس طرح یہاں پہ روم اور ساسانید امپائر کے درمیان جنگ کے نتیجے میں وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ بدو عربز نے ان کو شکست دے دی. شکست دینے کے بعد بدو عربز ان کے اب حکمران بن گئے. اب آپ خود ہی دیکھیں آئرنی کتنی بڑی ہے کہ عربز جو تھے وہ ہارڈلی 5 لاکھ تھے, 500,000 تھے, اور جو اجمی تھے جن کو پرشینز کہا جا رہا ہے, جو ساسانی تھے, ان کی پاپولیشن تھی تقریباً 3 کروڑ. اس کا مطلب ہے کہ جو نئی ریاست بنی اس میں عربز جو کہ حکمران طبقہ تھا, نیا حکمران طبقہ بنا, وہ اوورال پاپولیشن کے صرف 1.6% تھے. جی ہاں, 98.4% ایسے لوگ تھے جو کہ نان عربز تھے, مگر عربز رولنگ کلاس بن گئے, وہ حکمران طبقے تھے, اور انہوں نے ایک ہائرارکی ایسی بنائی کہ جس کے اندر جو نان عرب لوگ تھے ان کے لیے یہ مجبوری تھی کہ وہ کسی نہ کسی عرب ٹرائب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, پھر ہی ان کو کوئی نہ کوئی سیاسی سٹیٹس یا سوشل سٹیٹس مل سکتا تھا. یعنی وہ عرب ٹرائبز کے ایک قسم کے سرونٹس بن جاتے تھے, موالی بن جاتے تھے. اگرچہ انہوں نے اسلام اڈاپٹ کر لیا تھا, وہ بھی اب مسلمان بن چکے تھے, مگر جب تک وہ کسی عرب ٹرائب کے موالی نہ بنے ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. اور پھر جس ٹرائب کی وہ موالی ہوا کرتے تھے, جس ٹرائب کو وہ کہتے تھے کہ ہم سرو کریں گے, اس ٹرائب کا جو بھی رتبہ ہوتا تھا عرب سوسائٹی میں, اس کا سیکنڈری رتبہ پھر ان موالیوں کو ملتا تھا. یہ ایک ایسی سچویشن تھی جو کہ بہت ہی ان ایون تھی. اب ہمیں تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ ایسی ان ایون سچویشنز بھی سینکڑوں سال چل سکتی ہیں, ایسی سلطنتیں بھی سینکڑوں سال چل سکتی ہیں جس میں سچویشن بہت ان ایون ہو. مگر یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر ایک ملٹریلی اسینڈنٹ سویلائزیشن ایک پسماندہ سویلائزیشن کو کانکر کرے, یعنی کہ جو ایجوکیشنلی اکنامکلی بیکورڈ لوگ ہیں ان کے اوپر جب کوئی ایڈوانس سویلائزیشن غلبہ قائم کرتی ہے تو یا تو ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہے, اگر غلام نہیں بھی بناتی تو ان کو کبھی کبھار نیست و نابود کر دیتی ہے. یہ بھی تاریخ میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا.
یا پھر ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ملٹریلی ایڈوانس سویلائزیشن ہوتی ہے مگر اکنامکلی کلچرلی بیکورڈ ہوتی ہے وہ پورے خطے کو ہی پھر بیکورڈ بنا دیتی ہے. یعنی کہ اس میں بہت ساری جو مینز آف پروڈکشن نالج وغیرہ وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, جس طرح کہ ہم نے دیکھا ارلی مونگول انویژنز میں ہوا. بعد میں لیٹر مونگول پیریڈ کے اندر یہ ریورس ہو گیا, مگر ارلی مونگول پیریڈ کے اندر ہمیں یہی کچھ نظر آتا ہے. یا پھر ایک تیسری صورتحال بھی ممکن ہے, اور وہ یہ کہ جو ملٹریلی ایڈوانس سویلائزیشن ہے, کلچرلی اکنامکلی ایجوکیشنلی بیکورڈ ہے, وہ اپنی کلچرل اکنامک اور ایجوکیشنل بیکورڈ کو ریکگنائز کرتے ہوئے دوسری سویلائزیشن سے سیکھنا شروع کر دیتی. اور یہ بھی بہت سارے ادوار کے اندر ہم نے دیکھا کہ ملٹریلی ایڈوانسڈ مگر اکنامکلی بیکورڈ لوگوں نے جب ان لوگوں کو پر غلبہ حاصل کیا جو ملٹریلی اتنے ایڈوانس نہیں تھے مگر اکنامکلی بہت ایڈوانس تھے, تو انہوں نے جو یعنی کہ حاکم تہذیب تھی انہوں نے اس محکوم تہذیب کی ایجوکیشن, کلچر, ایون سم ٹائمز لینگویج اور اکنامک سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا. یہی انفیکٹ ہمیں نظر آتا ہے اسلام کی تاریخ میں. جب عربوں نے اجمیوں کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کی, یعنی ساسانید ایمپائر پر اپنی حکمرانی قائم کی, تو انہوں نے ساسانید ایمپائر کا اکنامک, پولیٹیکل, سوشل سسٹم تباہ و برباد نہیں کیا. انفیکٹ انہوں نے بڑی ہی وسیع القلبی سے, خاص طور پہ حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا, ہم اب ایک نیو رولنگ کلاس بنیں گے, مگر کلچرلی سپیکنگ ہم ان سے بھی سیکھیں گے, اکنامکلی ان سے سیکھیں گے, تعلیم کے میدان میں بھی ان سے سیکھیں گے. یہ ہمارے وزیر بنیں گے, یہ ہمارے مشیر بنیں گے, یہ ہمارے ایڈوائزرز بنیں گے. اکنامک یونٹس جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح سے چلتے رہیں, اس کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی ہم نے نہیں کرنی. صرف یہ ہے کہ وہاں سے جو ٹیکس ریونیو بن رہی ہے, کلیکٹ ہو رہی ہے, وہ مدینہ سے اب کنٹرول ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں ان کی گریٹنس تھی, عربز کی بھی, اور خاص طور پہ ارلی خلفائے راشدین کی گریٹنس تھی کہ انہوں نے پرشین سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی نہ تو کوئی کوشش کی اور نہ اس کو تباہ کیا. جس طرح منگولز نے بغداد کو تباہ کیا, ایسا کم سے کم عربز نے پرشینز کے ساتھ, اجمیوں کے ساتھ نہیں کیا. اور شاید ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ان کی سویلائزیشن قائم رہی, ان کا آرٹ, ان کا آرکیٹیکچر, ان کا کلچر اس طرح سے قائم رہا, تو بہت کوئکلی جو پرشینز تھے وہ کنورٹ کر گئے. انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرتے ہیں, یہ اب اسلامک سویلائزیشن کا ہم بھی حصہ بننا چاہتے ہیں. تو ایک بہت بڑے لیول پر, خاص طور پہ عمر بن عبد العزیز کے دور کے اندر آپ جانتے ہوں گے کہ بہت بڑے لیول پہ کنورژن ہوئی, اور جو اجمی تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ان کا سٹیٹس موالی سٹیٹس بن گیا. اور انفیکٹ اس پیریڈ کے اندر ان کے موالی سٹیٹس کے اندر بھی سگنیفیکنٹ امپروومنٹس آنی شروع ہوئی. مگر نان لیس ریاست کا بنیادی ڈھانچہ اور سماج کا بنیادی ڈھانچہ یہی تھا کہ 5 لاکھ لوگ 3 کروڑ لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے, اور جن 3 کروڑ لوگوں پہ وہ حکمرانی کر رہے تھے وہ ان سے زیادہ ثقافتی, تعلیمی اور معاشی اعتبار سے زیادہ ایڈوانسڈ لوگ تھے. تو کیا ہونا تھا, یہ ایک ایسی سچویشن تھی جو کہ 90 سال قائم رہی. یہ اس سے زیادہ لمبا عرصہ قائم رہ بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کے مواقعوں کو استعمال کرتے ہوئے اجمیوں نے یہ کوشش ضرور کرنی تھی, موالیوں نے یہ کوشش ضرور کرنی تھی کہ جو ان کا اکنامک, کلچرل اور ایجوکیشنل سٹیٹس ہے وہی ان کا پولیٹیکل سٹیٹس بھی ہونا چاہیے, وہی ان کا سوشل سٹیٹس بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز اس نئی سویلائزیشن میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ عربز کے ساتھ ان کا بھی ریلیشن شپ ایک برابری کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. یہی ٹرانسفارمیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ 750 کے اندر ہوئی. مگر یہ ٹرانسفارمیشن اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب تک کہ عربوں کے اندر اختلاف نہ پیدا ہو. جب تک تو عربز ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے تھے, ان کا اتحاد قائم تھا, تو عربز اتنے تگڑے تھے کہ انہوں نے ساسانید ریاست کو تو شکست دے دی تھی, ان کی فوج کو شکست دے دی تھی. اب یہ ممکن نہیں تھا کہ ساسانید یا اجمی یا پرشینز کوئی ایسی فوج تیار کریں جو کہ عرب فوج کا مقابلہ کرے. اٹ واز سمپلی ناٹ پاسبل جب تک کہ عربز کے اندر اختلاف تیز نہیں ہوتا. اور وہ اختلاف تیز ہوا جب بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان لڑائی تیز ہوتی چلی گئی, تو عربز کے اندر بھی اختلافات بڑھتے چلے گئے. اس لڑائی کی شروعات ہم نے دیکھا کہ انفیکٹ مدینہ کے اندر ہی ہو چکی تھی, اور اس کی معاشی بنیاد, اگرچہ اس کی سیاسی بنیاد بھی تھی, ثقافتی بھی تھی, اور بنیادیں بھی تھیں, مگر کم از کم اس کی معاشی بنیاد یہ تھی کہ جب عربز نے ان نئی ٹیریٹریز کو کانکر کیا
تو کانکر کرنے کے وقت تو عربز ایک دم سے ایک نئی دولت کے حکمران بن گئے، مگر پھر آہستہ آہستہ کانکویسٹ کے سسٹم نے ڈیویڈنڈز پے کرنا چھوڑ دیے، اور اب لڑائی شروع ہوئی عربز کے درمیان اس بات پر کہ جو نئی دولت ان کے کنٹرول میں آئی اس کی کیا تقسیم ہوگی، اس کی کیا تقسیم کار ہوگی۔ ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آیا خاص طور کے اندر بغداد کے اندر، کوفہ کے لوگوں کے اندر، ایجپٹ اور فسطاط کے لوگوں کے اندر، جو یہ کہتے تھے کہ ایجپٹ اور بغداد جو ریونیو پیدا کر رہا ہے وہ ایجپٹ اور بغداد میں ہی رہنی چاہیے، وہیں پر لگنی چاہیے، وہیں پر استعمال ہونی چاہیے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ موجود تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، یہ ریونیو مدینہ سے کنٹرول ہوگی، یعنی ریونیو کی سینٹرلائزیشن ہوگی۔ اس پر پہلا تضاد اور پہلا فتنہ معاشی اعتبار سے شروع ہوا، اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اس میں معاشی معاملات تھے اور معاملات بھی تھے، مگر بہرحال جب یہ تضاد بڑھتا چلا گیا تو اجمیوں کو، پرشینز کو، فارمر سیسنیٹس کو یعنی موالیوں کو پہلی دفعہ یہ موقع ملا کہ اب جب کہ عرب یونٹی ٹوٹ چکی ہے تو ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اس عرب فیکشن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں جو کہ اقتدار سے دور تھا، اور اس کے ساتھ ایک ایسا نیا عمرانی معاہدہ پیدا کرے جس میں ان کو بھی برابر کے حقوق ملیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ یہ ٹرانسفارمیشن ہونی تھی، وہ سچویشن کہ جس کے اندر 5 لاکھ لوگ 3 کروڑ لوگوں پر حکمرانی کریں، اور وہ 3 کروڑ لوگ جو ہیں ان 5 لاکھ لوگوں سے معاشی اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں، یہ ایک ایسی سچویشن تھی جو قائم رہ نہیں سکتی تھی۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن ہونی ہی تھی، مگر اس ٹرانسفارمیشن کے اندر بھی کافی وقت لگا، اور اس وقت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کئی سول وارز ہوئیں، کئی ریولوشنز ہوئیں، کئی جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجے کے بعد ایک نیا کنسنسس، ایک نیا سنتھسس پیدا ہوا عرب سویلائزیشن اور پرشین سویلائزیشن کے درمیان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 5 بڑے بڑے ادوار ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا دور ہے مدینہ کا، دوسرا دور ہے کوفہ کا، تیسرا دور ہے دمشق کا، دماشقس کا، چوتھا دور ہے ارلی بغداد عباسڈ امپائر کا، اور 5واں دور ہے لیٹ عباسڈ امپائر کا۔ یہ 5 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، یہ 5 ادوار آپ ذہن میں رکھیں، مگر اس میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو سینٹرل ڈائنامک ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ عربز کے درمیان آپسی کا اختلاف، اور پھر سیکنڈ ڈائنامک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس اختلاف کو استعمال کرتے ہوئے موالی جو ہیں اور اجمی جو ہیں وہ اپنی سوشل سٹیٹس کو برابر کرنے کی ان کی اسٹرگل ہمیں مختلف ادوار کے تھرو نظر آتی۔ اب جیسے جیسے ہمیں یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں بذات خود کئی سینچریز گزر جاتی ہیں، کم از کم 200 سال لگتے ہیں، جیسے جیسے یہ ٹرانسفارمیشن ہمیں نظر آتی ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن کا سینٹر آف گریوٹی موو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سینٹر آف گریوٹی سے میری کیا مراد ہے؟ جس طرح کسی بھی آبجیکٹ کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے جس کے ارد گرد وہ گھومتا ہے، وہ چلتا ہے، سائیکل کا بھی اپنا سینٹر آف گریوٹی جس کے ارد گرد وہ گھومتی چلتی، اسی طرح اسلامک سویلائزیشن کے خیالات اور نظریات، اس کی تھیولوجی، اس کی فلسفی کے بھی مختلف سینٹر آف گریوٹیز بنے، اور وہ سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہوتا ہے تو ویسے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نیا سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اپنے آپ کو پرانے سینٹر آف گریوٹی سے نہ صرف مختلف دکھانے میں کہ بھئی، اور بلکہ اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈیولوجیکلی جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک نئی تھیولوجی بھی پیدا کرتا ہے، ایک نئی فلسفی بھی پیدا کرتا ہے، ایک نئی پولیٹیکل آئیڈیاز کی فہرست تیار کرتا ہے، پولیٹیکل ایڈیولوجی پوری تیار کرتا ہے، سم ٹائمز ایک نیا کلچر بھی تیار کرتا ہے ٹو جسٹیفائی کہ اب سینٹر آف گریوٹی لیٹ سے مدینہ میں نہیں، کوفہ میں، مگر کوفہ میں نہیں، دماشقس میں نہیں تو بغداد میں موو کرنا چاہیے۔ جب بھی وہ سینٹر آف گریوٹی موو کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس کے ساتھ ہمیں تھیولوجی کے اندر بھی شفٹ نظر آتے ہیں، تھیولوجی کے اندر بھی ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تھیولوجی اور پالیٹکس کا ڈیورس یہ تو بہت ہی تاریخ کے اندر ابھی حال ہی کی بات ہے، یہ تو ماڈرن ہسٹری کے اندر ہوا۔ جتنی بھی پرانی تاریخ ہمیں اس سے پہلے نظر آتی ہے، صرف اسلامی تاریخ نہیں، تمام تہذیبوں کی پرانی تاریخ کے اندر تھیولوجی اور پالیٹکس کے درمیان اس قسم کا اسٹرکٹ ڈیورس نہیں ہمیں نظر آتا جو ڈیورس ہمیں ماڈرن پیریڈ کے اندر یورپ کے اندر نظر آتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی پالیٹکس تبدیل ہوگی، اکنامکس تبدیل ہوگی، اس کے ساتھ ہمیں ایک تھیولوجی میں نظر آئے گی جو اس تبدیل شدہ پالیٹکس اور اکنامکس اور کلچر کو جسٹیفائی کرے گی، اینڈ وائس ورسا۔ تو جب یہ سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہوتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نئی تھیولوجی پیدا ہوتی ہے۔ آئیے
ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے مختلف ادوار تھے جس میں سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہوا, اور اس کے ساتھ وہ کون سے آئیڈیاز تھے جو ہر نئے سینٹر آف گریوٹی نے پیش کیے, تیار کیے, ڈیولپ کیے اور لوگوں کے اندر پھیلائے. 632 سے لے کے 656 یعنی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی وفات سے لے کر 656 تک, جو کہ ایز یو نو از دی پیریڈ آف دی اسیسینیشن آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اسیسینیشن کے دور تک جو سینٹر آف گریوٹی ہے اسلامک انٹلیکچوئل سیولائزیشن کا, وہ بیسکلی مدینہ ہے. مدینہ از دا سٹی آف دا پروفٹ. ریاست جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی وہ مدینہ کے اندر ریاست تھی, اور سوچ جو پروفٹ کی تھی وہ سب سے اسٹرانگ بھی مدینہ کے اندر ہی تھی. تو مدینہ واز دی انٹلیکچوئل ہارٹ آف دی اسلامک موومنٹ. مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ مکہ سے نکل کر جب عربز پوری دوسری سویلائزیشن کو کانکر کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پورا نیو سسٹم آف کانکویسٹ بنایا, جو کہ میں نے ایک پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ وہ کیا تھا, جس کے اندر بیسکلی اس کی سمری یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو اکنامک سسٹم چل رہا ہے سیریا کے اندر, ایجپٹ کے اندر, بغداد کے اندر, یہی وہ ایریاز تھے جو اکنامکلی بہت ایڈوانس تھے, وہ اسی طرح سے قائم رہے گا, ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے. مگر اس کے اندر سے جو ٹیکس ریونیو ہے اب, جو کہ پہلے ساسنید امپائر کے پاس جاتی تھی یا رومن امپائر کے پاس جاتی تھی, وہ اب مدینہ سے کنٹرول کی جائے گی, وہ اب ہم کنٹرول کریں گے. سو بیسکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی کانکویسٹ کے بعد جو ساسنید اور رومن اکنامک سسٹم تھا اس کے اندر کوئی بہت بڑی موڈ آف پروڈکشن کے اندر تبدیلی نہیں کی گئی. یعنی اس اکنامک سسٹم کو یہ نہیں تھا کہ میسیولی ری ہال کر دیا گیا, بلکہ جو ٹریبیوٹ تیار ہوتا تھا, جو مال تیار ہوتا تھا, جو ٹیکس پیدا ہوتا تھا, وہ کہاں جا رہا ہے, اس کا سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہو گیا, اور اب اس کا سینٹر آف گریوٹی بن گیا مدینہ. مدینہ کے اندر وہ ریونیو آئے. اس ریونیو پر ہی سب سے پہلے جھگڑا تھا, کیونکہ پروونسز یہ کہتے تھے, خاص طور پہ فسطاط اور کوفہ کے لوگ یہ کہتے تھے جو کہ عربز تھے, کہ یہاں سے جو ریونیو پیدا ہو رہی ہے وہ ہم کنٹرول کریں گے, لہٰذا گورنر بھی ہم اپوائنٹ کریں گے. اسی چیز پہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا, اور اسی چیز کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسیسینیشن بھی ہوئی. اس اسیسینیشن کا مدینین سویلائزیشن پہ بہت ہی زیادہ منفی اثر ہوا, کیونکہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پیریڈ کے اندر خلیفہ الوقت کبھی بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ آرمڈ باڈی گارڈز کے ساتھ پیلسز اور وغیرہ اس قسم کی چیزوں میں سراؤنڈ نہیں کیا کرتے تھے. انفیکٹ خلیفہ بہت ہی ایکسیسیبل تھے ٹو دا پبلک. یہ حیران کن بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ ریبیل کر رہے ہیں وہ بآسانی خلیفہ کے گھر جا سکتے ہیں اور وہاں پہ خلیفہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کو اسیسینیٹ کر سکتے ہیں. یہ بعد میں خاص طور پہ جب آپ عباسد امپائر کو دیکھتے ہیں یا ایون جب آپ امید امپائر کو دیکھتے ہیں, ناممکن سی بات اس وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ آبویسلی خلیفہ الوقت جو ہے اپنے آپ کو بہت ساری فوج اور آرمڈ گارڈز اور پرسنل باڈی گارڈ سے سراؤنڈ کرتا ہے. مگر ایسا ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا اس مدینہ کی ریاست کے اندر, جہاں مور اور لیس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹلی انگارڈڈ تھے. اب مدینہ کی اسیسینیشن میں مدینہ کے لوگوں کا کیا کردار تھا, یہ اصل سوال پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ خلیفہ الوقت کو اسیسینیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا اگر پورے کا پورا شہر نکل آئے ان کے دفاع میں. مدینہ کے لوگوں نے وہ کردار نہیں ادا کیا جو کہ میرا خیال ہے ان کو کرنا چاہیے تھا اپنے خلیفہ کے دفاع میں. اور انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ مدینہ کی ڈاؤن فال کی بنیادی وجہ ہی یہ بنی, اس وقت سے لے کے آگے مدینہ ڈاؤن فال میں چلا گیا. اگرچہ امام مالک کا بڑا زبردست کام ہے اسلامک جورسپروڈنس میں اجماع, مدینہ کے اجماع کے حوالے سے, مگر وہ انٹلیکچوئل ورک ہے. پولیٹیکلی مدینہ ڈاؤن فال میں, اکنامکلی بھی مدینہ میں اس کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو گئی, کیونکہ فرینکلی اس کے بعد کسی بھی خلیفہ نے یہ نہیں سوچا کہ مدینہ جس شہر نے اپنے خلیفہ کو بچانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا, وہاں پہ ہم اپنا کیپٹل بنائیں, اس کو اپنا کیپٹل مانیں. انفیکٹ میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اگر آپ مدینہ کی تاریخ پڑھیں تو اس کے بعد مدینہ کبھی بھی وہ رول نہیں پلے کرتا اسلامک ہسٹری میں, انٹلیکچوئل ہسٹری میں, جو اس نے اس پیریڈ کے اندر پروفٹ کی زندگی کے اندر خلفائے راشدین کے پیریڈ کے اندر پلے کیا. اس کے بعد اس کی اکلپس ہے. میں اس طرح سمجھتا ہوں یہ قسم کی ہسٹوریکل ریٹریبیوشن ہے مدینہ کے لوگوں کے اعتبار سے کہ اگر وہ اپنے خلیفہ کو ڈیفینڈ کرتے تو مدینہ ایز اے سٹی تھرائیو کرتا چلا جاتا. بٹ انفیکٹ بالکل الٹ ہوا. عباسد پیریڈ کے اندر اور ایون امید پیریڈ کے اندر مدینہ ایک ایسی سٹی بن گیا جہاں پہ عرب امیر لوگ
حاکم طبقے کے لوگ صرف اس مقصد کے لیے جاتے تھے کہ وہ پراپرٹیز وغیرہ خرید لیں اور وہاں پہ بیسکلی اپنی ریٹائرمنٹ کی اور آرام کی زندگی بسر کریں. مگر ایک پولیٹیکل، ایک اکنامک، ایک انٹلیکچوئل ہارٹ لینڈ اب انفارچونیٹلی مدینہ حضرت عثمان کی اسیسینیشن کے بعد نہیں رہا. بتدریج اس کی ڈی جنریشن ہوتی چلی گئی. حضرت عثمان کی اسیسینیشن کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انفیکٹ مسلم کمیونٹی عربز کے درمیان ایک بنیادی اختلاف بن گیا جو کہ بہت ہی شدید تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے لوگوں نے خلیفہ بنا لیا، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دماسکس میں بیس تھے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور سول وار اس کے بعد شروع ہو گئی. یعنی کہ حضرت عثمان کی اسیسینیشن کے تقریباً فوراً بعد ہی حضرت علی نے اپنا کیپٹل موو کر لیا. اب وہ مدینہ میں نہیں رہے اور مدینہ حضرت علی کی تحریک کا اور ان کی خلافت کا کیپٹل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے 657 کے اندر اپنا کیپٹل ڈکلیئر کیا کوفہ میں ہی اہل تشیع کے لیے حضرت علی کے لیے سب سے زیادہ سپورٹ تھا. یہ ایک بڑی ریاست تھی، ایک آرمڈ سٹی تھی، یہ ایک گیرزن ٹاؤن تھا، یہاں پہ بہت ڈھیر سارے فوجی تھے اور حضرت علی کو obviously اب فوج کی بھی ضرورت تھی ان امیدز کے خلاف لڑنے کے لیے. اور کوفہ اب ایک نیا قسم کا انٹلیکچوئل ہارٹ بن گیا اور ایز این انٹلیکچوئل ہارٹ وہ کنٹینیو کرتا رہا. ایک اہل تشیع اور پرو ہاشمائٹ موومنٹ کے، پرو اہل بیت موومنٹ کے حوالے سے کوفہ ایک بہت امپورٹنٹ سینٹر بن گیا. یہیں پر ہم بہت سارے مختلف ڈاکٹرنز بھی دیکھتے ہیں، نئے خیالات، نئے نظریات بھی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہیں پر سب سے پہلے ہم اس نظریے کی ترویج دیکھتے ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بننا چاہیے تھا، جو کہ چلتے چلتے رافضہ سوچ کے اندر تبدیل ہو گیا. اور یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا سب سے پہلے اور پھر اس بات کو پھیلایا گیا کہ انفیکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایزوٹیرک نالج اہل بیت کو دیا جو کہ باقی اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس ایزوٹیرک نالج کے بعد، اس باطنی خیالات، نظریات، سوچ کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ مسلمان جنت تک پہنچ سکیں. یہ خیال بھی جو کہ ایک برانچ آف شیعہ کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، سب سے پہلے ہمیں کوفہ میں ہی نظر آتا ہے. اور مزید یہ کہ کوفہ کے لوگ اس حضرت عمر کے سسٹم آف کانکویسٹ کی ظاہری بات ہے مخالفت کرتے تھے کہ انفیکٹ وہ یہ کہتے تھے کہ عراق کے اندر سے جو بھی ریونیو پیدا ہوتی ہے وہ عراق کے اندر ہی استعمال ہونی چاہیے. اور انفیکٹ جب حضرت علی نے سب سے پہلے اپنا کیپٹل بنایا کوفہ کے اندر تو انہوں نے یہی کیا کہ اس وقت کی ٹریجری کے اندر جو مال تھا وہ انہوں نے پروونسز کے اندر فوری طور پہ ایجپٹ کے اندر اور کوفہ کے اندر تقسیم کر دیا. مگر پھر جب لڑائی شروع ہوئی، جب سول وار شروع ہوئی تو ان کو ریسورسز کی ضرورت تھی، تو ان کی بھی مجبوری بن گئی کہ وہ امیدز کے سینٹرلائزیشن آف ریسورسز کا مقابلہ اپنی سینٹرلائزیشن آف ریسورسز کے بغیر کر نہیں سکتے تھے. اور اس طرح سے ایک سینٹرلائزیشن کوفہ کے ارد گرد بھی شروع ہوئی. اب یہ سلسلہ چلتا رہا 657 سے لے کے 680 تک. 680 آپ سمجھتے ہیں کیا ڈیٹ ہے؟ اس کو ہم دوسرا فتنہ، سیکنڈ سول وار کہتے ہیں، جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بروٹلی یزید نے شہید کیا. اب اس کے بعد جو آرگنائزڈ اہل تشیع موومنٹ تھی، امیدز کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے آرگنائزڈ اہل تشیع موومنٹ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے. یہ صرف ایک عارضی بات تھی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر فار دا مومنٹ اور خاص طور پہ حجاج بن یوسف نے جب اب ابن زبیر کی خلافت کو ڈیفیٹ کر لیا تو بہرحال امیدز نے اپنے آپ کو جبکہ وہ ایک چھوٹے سے صوبے تک محدود ہو چکے تھے، اس پیریڈ کے بعد انہوں نے اپنا غلبہ تقریباً تمام جو اسلامک اسٹیٹ تھا اس پر قائم کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. ایجپٹ کو بھی انہوں نے کانکر کر لیا، سیریا آلریڈی ان کے کنٹرول میں تھا اور عراق بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا. اس سول وار کے نتیجے میں ان کو یہ ضرورت بنی کہ وہ ایسے نظریات پیش کریں جس میں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں کہ انہوں نے یہ سول وار کیوں کی اور سول وار میں کیوں وہ درست تھے. اس حوالے سے انہوں نے جبریہ سلسلے کو پروموٹ کیا. جو کچھ ہوا وہ خدا کی مرضی سے ہوا، اس میں ہماری مرضی شامل نہیں تھی. انہوں نے مرجیہ سلسلے کو پروموٹ کیا کہ سب ہی بنیادی طور پہ مسلمان ہیں جو کلمے کو قبول کرتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قبول کرتے ہیں، ان سب کو ہم مسلمان تصور کرتے ہیں، چاہے ان کے اعمال جو بھی ہوں وہ خدا اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے.
اس آئیڈیا کو انہوں نے پروموٹ کیا. اور مزید انہوں نے امیر معاویہ کو بھی ظاہری بات ہے پروموٹ کرنا تھا. اور ایٹ دا سیم ٹائم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل تشیع کا جو کلیم تھا خلافت پہ، اس حوالے سے انہوں نے بہت سارا نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کیا. ظاہری بات ہے ادھر سول وار ہو رہی تھی، جنگ ہوئی، ہزاروں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، تو ان کے خلاف ایک امیدز کا اپنا پروپیگنڈا، نیریٹو، بیانیہ، یہ سب کچھ اپنی جگہ شامل تھا. اکنامکلی سپیکنگ امیدز کی کوشش یہ تھی، اور وہ اس میں کامیاب تھے، جس کی وجہ سے وہ نیوی بھی بنا سکے، نئی انہوں نے کرنسی بھی ایشو کی، اور بہت سارے نئی ریفارمز انہوں نے کیے. اکنامکلی انہوں نے اس پورے اسلامک امپائر کی ریسورسز کو، اکنامک ریسورسز کو، ٹیکسیشن کی ریسورسز کو سینٹرلائز کیا. اس سینٹرلائزیشن کے اندر بہرحال وہ کامیاب ثابت ہوئے. اور سوشلی اور پولیٹیکلی انہوں نے جو نظام قائم کیا، اس نظام کے اندر دو بنیادی تضادات ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلا اور سب سے بڑا تضاد تو یہی تھا جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تقریباً 5 لاکھ عربز 3 کروڑ اجمیوں کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے، اور وہ جو 3 کروڑ اجمی تھے وہ عرب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ تھے. اور دوسرے پیمانے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو قریش خاندان ہے وہی عربز پر رول کرے گا، وہ سب سے آگے ہے. سو 2 ہائرارکیز پیدا ہوئیں، ایک آف کورس قریش ایٹ دا ٹاپ، اور پھر اس کے بعد عربز ابو دی اجمی. یہ 2 ہائرارکیز پیدا ہوئیں کہ عربوں کے اندر قریش سب سے عظیم سمجھے جائیں گے، سب سے پہلے ان کو اولیت دی جائے گی، اور پھر اوور آل سوسائٹی کے اندر عربز کو اولیت دی جائے گی ان لوگوں پر جو موالی ہیں، جو کہ اب کنورٹ ہو چکے تھے. پہلے وہ آبویسلی پرشینز تھے، پہلے وہ زوریسٹرنز تھے، مگر اب وہ سارے مسلمان ہو چکے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا بیسکلی 661 سے لے کے 750 تک، جس کو ہم امیہ ڈائنیسٹی کا پورا پیریڈ کہتے ہیں. 750 میں آ کے امیہ ڈائنیسٹی ختم ہو گئی. اس انقلاب کو کہا جاتا ہے دی عباسد ریولوشن آف 750. اس کو تیسرا فتنہ بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ اکثر لوگ اب اس کو فتنہ نہیں کہتے، کیونکہ اس کے بعد سول وار کے بعد ایک سٹیبل ریاست قائم ہوئی جس نے بہرحال ایک کامیاب طریقے سے کئی 100 سال اپنی حکمرانی قائم رکھی. اب یہ جو عباسد ڈائنیسٹی قائم ہوئی، در حقیقت یہ عرب اور موالی ایکوالٹی پر بنیاد رکھتی تھی. خراسان میں خاص طور پہ عربز اور موالیوں یعنی اجمی اور عربی جو ہیں، ان کی آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ شادیاں بھی ہو چکی تھیں، ان کی ثقافت بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل چکی تھی، ایون ان کی لینگویج بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی حد تک مرج ہو چکی تھی. تو ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو موالی تھے اب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ عربز کے درمیان ایک بنیادی اختلاف پیدا ہو چکا ہے. ایک طرف ہیں بنو امیہ، دوسری طرف ہیں بنو ہاشم. بنو امیہ ہیں اقتدار کے اندر، اور اقتدار کے اندر جو لوگ ہیں وہی اس عرب پریویلیج کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہی اس چیز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ اجمی جو ہیں وہ ہمیشہ عربز کے ماتحت رہیں، وہ ہمیشہ عربز کے موالی رہیں. اب یہ موالی جو ہیں ایکوالٹی چاہتے تھے، اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں آلریڈی یہ گورنمنٹ کے اندر یہ وزیر تھے، یہ اسکرائبز تھے، یہ لکھ رہے تھے، انٹلیکچولی ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے. یہ ایکوالٹی چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا کن کے ساتھ؟ ہاشمائٹس کے ساتھ. انہوں نے اپنے آپ کو ہاشمائٹس کے ساتھ جوڑا، اور ہاشمائٹس اور ان کے درمیان جو عمرانی معاہدہ ہوا وہ یہ کہ اگر آپ ہماری مدد کریں گے اقتدار حاصل کرنے میں تو ہم عرب اور عجم دونوں کو برابر کر دیں گے. عربز اور موالی دونوں ایک دوسرے کے برابر تصور کیے جائیں گے. آلریڈی ان کی آپس میں شادیاں جیسے میں نے آپ کو بتایا خراسان کے اندر ہو چکی تھیں، لہٰذا ایک ایسا علاقہ آلریڈی موجود تھا جہاں پہ یہ سنتھسس اچیو ہو چکا تھا. اسی علاقے سے آپ دیکھیں کہ عباسد ریولوشن شروع ہوتا ہے ابو مسلم کی قیادت کے اندر، اور سویپ کرتا ہے ویسٹ ورڈز، اور امیہ ڈائنیسٹی کو نہ صرف شکست دیتا ہے، شکست دینے کے بعد ایک انٹائرلی نیو کیپٹل پیدا کرتا ہے، اور وہ ہے بغداد. 750 سے لے کے 812 تک ایک ایسا پیریڈ ہے جس کو ہم ارلی عباسد پیریڈ کہتے ہیں، یعنی کہ جو 3rd فتنہ اور 4th فتنے کے درمیان ہے، جس کے اندر ایک نئے سنتھسس کی طرف ہم بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ اکنامکلی سپیکنگ جو پہلے مدینہ کے اندر ٹیکسیشن کی سینٹرلائزیشن تھی، بعد میں کوفہ میں، پھر دماسکس میں ہوئی، اب وہ کہاں موو کر گئی؟ اب وہ بغداد میں موو کر گئی. یعنی کہ پورے عباسد امپائر اسلامک اسٹیٹ کی جو ریونیو ہے وہ کہاں سے اب کنٹرول ہو رہی ہے؟ ایک جگہ سے، بغداد سے کنٹرول ہو رہی. اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اب ایک عجم عرب
آپ کہہ لیں کہ کنسنسس پیدا ہو رہا ہے, ایک نئی قسم کا سنتھسس پیدا ہو رہا ہے. اس سنتھسس کے اندر پرشنز ہی اسلامک سویلائزیشن کے اندر ود ان دا فریم ورک آف اسلام نئے خیالات انٹروڈیوس کرتے ہیں, جس میں حنفی خیالات بھی شامل ہیں یعنی ریشنل تھیولوجی شامل ہے, جس میں معتزلہ بھی شامل ہے یعنی کہ ریشنل تھیولوجی شامل ہے. تو یہ جو موو ہمیں نظر آتی ہے, اس میں ہمیں عرب اور عجم کے درمیان جو کانٹرڈکشن ہے وہ اس کے سب سٹریٹم کا یا آپ کہہ لیں سب سٹرکچر کا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گریجول شفٹ نظر آتا ہے کہ اگرچہ عباسیز نے سب سے پہلے حکومت اور انقلاب کیا ہی اس نام میں کہ اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کا ہم نے بدلہ لینا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ارلی عباسد پیریڈ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اہل تشیع ہیں اور بنو ہاشم ہیں ان کے درمیان ایک الائنس ہمیں نظر آتا ہے, عباسد کے درمیان اور اہل تشیع کے درمیان. مگر نفس الزکیہ کی بغاوت کے بعد جب عباسد اس کو کرش کرتے ہیں تو ہمیں یہ الائنس ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے, اور بائی دا ٹائم آف ہارون الرشید ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سنی آرتھوڈاکسی کی طرف اب ایک ڈیولپمنٹ ہے. اسی عرب پرشین رائیولری کے نتیجے کے اندر 812 to 813 چوتھا فتنہ ہوتا ہے, دا فورتھ سول وار, اور اس کے بعد جو ریاست قائم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹ عباسد ڈائنسٹی یا لیٹ عباسد بغداد پیریڈ. اور اس کے اندر ہمیں فائنلی ایک سنی سنتھسس ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. المامون اور اس کے خراسانی ٹروپس ایک دفعہ پھر پرشینز کی طرف پورے سنتھسس کو کھینچتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ معتزلہ کو, جامعیت فلسفی کو, حنفی سوچ کو اتنی زیادہ ترجیح دیتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں, وہ سنتھسس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس پورے عمل میں کانشیسلی عرب پرشین رائیولری کو دیکھ رہے تھے, سمجھ رہے تھے اور پرشین سنتھسس کی طرف چیزوں کو کھینچ رہے تھے, مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ انکانشیسلی یہ وہ بڑی سوشل فورسز تھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ میں, تضاد میں ہمیں نظر آتی. اب مامون کے پیریڈ کے اندر ایک دفعہ پھر سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عرب سے جو ہے پرشینز کی طرف سینٹر آف گریوٹی شفٹ کرنے کی کوشش ہے. انفیکٹ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ المامون نے تو اپنا کیپٹل پورے فرسٹ پیریڈ کے اندر بغداد میں بنایا ہی نہیں, اس نے بنایا ہی خراسان کے اندر اپنا کیپٹل, یعنی سینٹر آف گریوٹی کو کھینچا جا رہا تھا پرشیا کی طرف, مگر یہ انسسٹینیبل تھا. اس کے نتیجے کے اندر انفیکٹ مامون کے ارلی پیریڈ کے اندر سول وارز اور یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اب مامون کو واپس ریکنسیلیشن کی طرف بغداد میں آنا پڑا اور ایک نیا سنتھسس مامون کے پیریڈ کے بعد آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہوا, جس میں انفیکٹ مینا کا ایک کلیدی کردار نظر آتا ہے. جب 851 کے اندر مینا ختم ہوتا ہے جو کہ ایک لاسٹ پش ایفرٹ ہے ایک نئے سنتھسس کی طرف جو کہ پرو پرشین سنتھسس ہوگا, لیٹ سے فار آرگیومنٹ سے, اس کے بعد ہمیں ایک نیا سنتھسس ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے جس میں نمبر 1 خلفائے راشدین کا نقطہ نظر ہمیں ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث اور قیاس کے درمیان ایک سنتھسس ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اس پر بھی میں ایک علیحدہ لیکچر کروں گا. اور کوڈیفیکیشن آف فقہ ہوتے ہوئے میں نظر آتا ہے, یعنی کہ پہلی دفعہ جو فقہ ہے اس کو ریٹن فارم کے اندر لایا جاتا ہے, سنہ کو حدیث کی ریٹن فارم کے اندر ٹرانسفارم کیا جاتا ہے. اور پھر بعد میں اسلامک سویلائزیشن کے لیے یہ جو 9th سینچری کے اندر سنتھسس اچیو ہوتا ہے وہ انفیکٹ ڈومیننٹ سنی فریم ورک بھی بن جاتا ہے. اسی پیریڈ کے اندر ہمیں ایک اور نئی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے جو اب اس عرب اور پرشین سنتھسس کو بھی توڑ دے گی, اور وہ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب بغداد کے خلیفہ جو ہیں وہ ٹرکش سلیو سولجرز کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے جس کے بعد اب نہ عربز ڈومینیٹ کریں گے نہ پرشینز ڈومینیٹ کریں گے, مگر اوور ٹائم ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جو ٹرکک ہارسمن ہے, کیولری ہے, جو ٹرکس ہیں وہ اسلام کے اوپر سویپ اکراس کریں گے فرام دی ایسٹ ٹو دا ویسٹ, جب تک کہ وہ اپنی عثمانی خلافت نہیں بنا لیتے اور ایک نیا سنی کنسنسس بنائیں گے. مگر وہ سنی کنسنسس ابھی 100 سال بعد ہوگا. انفیکٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 934 کے پیریڈ کے بعد جو لیٹ عباسد سنتھسس ہے وہ کلیپس کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی وجوہات مینلی یہی ہیں جو سلیو سولجرز کے اندر ریوولٹ ہے, مگر اور بھی بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. اور ہمیں انفیکٹ 934 کے بعد ایک پورا سینچری نظر آتی ہے جس کو ہم اکثر کہتے ہیں دی انٹرمیزو, دی شیعہ انٹرمیزو, کیونکہ انفیکٹ بویا ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, فاطمیدز ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور انفیکٹ فار لٹل وائل ان دس 100 year پیریڈ یعنی 934 سے 1050 تک ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ جیسے شیعہ اسلام پر ڈومینیٹ کر جائے گا جب تک کہ پھر ٹرکس نہیں اس پورے سچویشن کو, اس پورے ایکولیبریم کو اور بیلنس کو دوبارہ سے تبدیل نہیں کرتے. تو دوستو ان سمری ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ایک بنیادی تضاد ہمیں اس اسلامک سیولائزیشن میں ملتا ہے جس کے اندر عربز نے پرشینز کو فتح کیا, ساسانید ایمپائر کو, اور انفیکٹ رومن ایمپائر کے 2 پروونسز کو فتح کیا جو کہ عرب سے زیادہ معاشی اعتبار سے بھی, ثقافتی اعتبار سے بھی اور تعلیمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے. اس کے بعد ایک نیا سنتھسس پیدا ہونا ہی تھا. پہلے پیریڈ کے اندر عربز کی مکمل حاکمیت رہتی ہے, ان کا غلبہ رہتا ہے, وہ ڈومینیٹ کرتے رہتے ہیں, مگر یہ سچویشن صرف 90 سال چلتی ہے جب تک کہ عربز کی اندرونی رائیولری تیز ہو جاتی ہے. جیسے ہی یہ اندرونی رائیولری تیز ہوتی ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس انٹرنل رائیولری کے اندر ایک ہاشمائٹ فیکشن کے ساتھ پرشینز کا اتفاق ہوتا ہے, ان کا ایک اتحاد ہوتا ہے, اور اس اتحاد نے 750 کے اندر جو ایک ایتھنو سٹیٹ تھا, ایتھنو عرب سٹیٹ تھا, یعنی امیدز کا سٹیٹ تھا, اس کو توڑنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک نئی قسم کی ریاست بنتی ہے جو بہرحال آسیلیٹ کرتی ہے بٹوین پرشیا اینڈ دی عربس. وہاں پہ بھی اس کے اندر بھی اپنی ایک سول وار ہوتی ہے, مگر بائی 813 اس میں ایک نیا سنتھسس اچیو ہو جاتا ہے جو کہ لیٹ عباسد سنتھسس ہے, اور انفیکٹ وہی ڈومینیٹنگ نقطہ نظر بنتا ہے پورے کے پورے اسلامک ہسٹری کے اندر. اب اس سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ جیسے جیسے سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہوتا ہے, یعنی کہ سب سے پہلے مدینہ کے اندر تھا, پھر کوفہ, پھر دماسکس, پھر بغداد, پھر بغداد سے مرو, پھر واپس بغداد, ارلی اور لیٹ عباسد پیریڈ, یہ جیسے جیسے ہمیں سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے نئے تھیولوجیکل آئیڈیاز بھی نظر آتے ہیں جس میں کہ اس نئے سینٹر آف گریوٹی کو جسٹیفائی نہ صرف کیا جا رہا ہوتا ہے بلکہ نیا ایک سنتھسس بھی پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے, ایک نئی پولیٹیکل فلسفی, ایک نئی تھیولوجی بھی پیدا کی جا رہی ہوتی ہے. اور انفیکٹ جب ہم غور سے آج کے اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں مدینہ, کوفہ, دماسکس, بغداد اور پھر لیٹ بغداد کے درمیان, جو نئے نئے خیالات, نئے نئے سنتھسس ہمیں نظر آتے ہیں, انفیکٹ وہ آج بھی ختم نہیں ہوئے. آج بھی انفیکٹ انہی چیزوں پر ہمیں ہمارے علماء کرام لڑتے ہوئے, جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ والا سنتھسس درست تھا, کوئی کہتا ہے وہ والا سنتھسس بہتر تھا, اینڈ سو آن. جبکہ انفیکٹ وہ سوشل فورسز جنہوں نے ان چیزوں کو, ان ریاستوں کو, ان نئے سنتھسس کو, ان سینٹر آف گریوٹیز کو پیدا کیا, وہ اب مکمل طور پہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں, مگر ہم پھر بھی اسی تاریخ پر لڑی جا رہے ہیں. اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہماری سیولائزیشن ایک ایسی تہذیب ہے جس میں دا پاسٹ لیوز ود دا پریزنٹ, تاریخ اور آج دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیک وقت زندہ ہیں. ہم آج میں بھی زندہ ہیں مگر ہم اپنی تاریخ میں بھی زندہ ہیں, اور تاریخ میں جو لڑائیاں ہوئیں وہ آج جاری ہیں, اور آج جو لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کو تاریخ کی روشنی میں ہی ہم دیکھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. The past continues to live with the present. That is what defines us as Muslims intellectually today. Thank you.